اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں جس میں ہم صحیفہ کربلا آپ کی خدمت میں اس کے کچھ پیج ہر روز پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو پیج نمبر 252 تک ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پیج نمبر 252 سے 262 تک ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے، اور جہاں تک وقت کے اندر ہوتی ہے ہم گفتگو کو پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کہ یہ بات ہو چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر طرح کی اتمام حجت کر لی، مگر کوئی اس بات پر تیار نہ ہوا کہ فرزند رسول سے جنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ حکومت کا پورا زور اس بات پر لگا رہا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کریں۔ اب اصحاب حسین کی شہادت یعنی حملے کا حکم۔ عمر بن حجاج نے فوج کوفہ سے کہا، نادانو تم جانتے ہو کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ کوفے کے دلیر و شجاع ہیں، ان سے جنگ کر رہے ہو جنہوں نے خود موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا۔ میں تم میں سے کوئی تنہا ان کے مقابلے کے لیے نہ جائے، ان کی تعداد کم ہے، یہ تھوڑے ہیں، زمانے کے مہمان ہیں، خدا کی قسم اس وقت قتل ہوں گے جب تک ان پر سنگباری نہ کر دو۔ عمر بن سعد نے کہا، تم سچ کہتے ہو، تمہاری رائے صحیح ہے، کسی کو بھیج کر فوج کوفہ سے یہ کہلوا دو کہ ان کے مقابلے میں کوئی تنہا نہ جائے۔ عمر بن سعد اس وقت امام حسین نے ریش مبارک کو پکڑ کر فرمایا، خدا قوم یہود پر اس وقت غضبناک ہوا جب انہوں نے اس کے لیے بیٹا فرض کر لیا، اور امت مسیح پر اس وقت غضبناک ہوا جب انہوں نے اسے 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ اب اس قوم کے بارے میں خدا کی غضب کی انتہا یہ ہے کہ لوگ اس کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنے پر متفق اور یک زبان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جو کچھ مجھ سے چاہتے ہیں وہ ہرگز نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میں خون میں آلود ہو کر پروردگار کی ملاقات کو جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت۔ عمر بن سعد امام حسین کے اصحاب کے قریب آیا، زوید کو آواز دی، کہا کہ جھنڈا قریب لاؤ۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تیر کمان میں جوڑا اور اصحاب حسین کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے ان کی طرف تیر پھینکا ہے۔ پھر کیا تھا کہ ہر ایک نے اصحاب حسینی پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ نتیجے میں اصحاب حسینی میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو زخمی نہ ہوا ہو، اور اس حملے میں امام حسین کے 50 اصحاب شہید ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا، یہ تیر اس جماعت نے مارے ہیں، اٹھو اور موت کی طرف بڑھو، ان سے مفر نہیں، خدا تمہاری مغفرت کرے گا۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک جماعت کچھ دیر تک جنگ کرتی رہی اور وہ بھی درجۂ شہادت پر فائز ہوئی۔ پہلے حملے میں شہید ہونے والے اصحاب حسین کی تعداد ابن شہر آشوب نے 40 بیان کی ہے، اور ان میں سے 28 کے نام لکھ کر کہتے ہیں کہ ان میں سے 10 حسین کے موالی اور وہ امیر المومنین کے موالی تھے، لیکن ہم یہاں ان میں سے ہر ایک کا مختصر حال لکھتے ہیں اور ان کے اسماء سماوی کتاب ابصار العین سے نقل کرتے ہیں۔ البتہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ پہلے حملے میں شہید نہیں ہوئے، اختلاف کے مواقع بھی بیان کر دیے ہیں۔ ادہم بن امیہ، یہ بصرہ کے ان شیعوں میں سے تھے جو ماریہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے، اور یزید بن ثبیت کے ساتھ بصرہ سے مکہ آئے اور امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ آپ نے اگر پچھلی گفتگو سنی ہے تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ امیہ بن سعد یہ امیر المومنین کے صحابی تابعی اور کوفے کے رہنے والے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ امام حسین کوفہ آ رہے ہیں تو اس وقت امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ جب دونوں فوجوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا اور جنگ نہیں چھڑی تھی،
بشیر بن عمرو تابعین میں سے تھے، جنگوں میں ان کے بیٹوں کی دلاوری مشہور ہے، یہ بھی اس وقت آئے جب دونوں فوجوں کے درمیان جنگ نہیں چھڑی تھی۔ جابر بن حجاج، جابر امام حسین کے دلیر اصحاب میں سے تھے، آپ نے روز عاشور ظہر سے قبل شہادت پائی۔ حباب بن عامر، کوفے میں سکونت تھی، شیعہ تھے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اثناء سفر میں امام حسین سے ملحق ہوئے۔ جبالہ بن علی کوفے کے شجاع افراد میں سے ایک تھے، شروع سے ہی مسلم کے ساتھ رہے، پھر امام حسین کے پاس۔ جنادہ بن کعب مکے میں امام حسین کے ساتھ تھے اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام حسین کے ہمراہ کربلا آئے۔ جندم بن حجیری کندی، یہ بحیثیت مشہور شیعہ اور امیر المومنین کے صحابی تھے اور اثناء راہ میں امام حسین کی خدمت میں حر سے ملاقات ہونے سے پہلے پہنچے اور کربلا آئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ آغاز جنگ ہی میں شہید ہوئے، بعض نے لکھا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ابتدائے جنگ میں شہید ہوئے، لیکن ثابت نہیں ہے۔ 9 جوین بن مالک، یہ شیعہ تھے اور ان کا تعلق بنی تمیم سے تھا، چنانچہ انہی کے ساتھ امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ابن سعد نے امام حسین کی شرائط قبول نہ کی تو وہ دیگر افراد کی مانند فوج کوفہ سے الگ ہو گئے اور رات کے وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حارث بن نبہان، ان کے والد نبہان حضرت حمزہ بن عبداللہ کے غلام تھے، دلیر سوار تھے، اور ان کے بیٹے حارث حضرت علی، امام حسن اور امام حسین کے طرفدار رہے اور کربلا پہنچ کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حارث بن امرؤ القیس، وہ نامی شجاع تھے، جنگوں میں شہرت پائی تھی، عمر بن سعد کی فوج کے ساتھ کربلا آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے امام حسین کی بات نہیں مانی تھی اس لیے امام حسین سے متصل ہو گئے تھے۔ حجاج بن بدر، یہ بصری ہیں اور یہ وہی ہیں جو بصرے میں سے کربلا میں امام کے پاس آپ کے خط کا جواب لائے تھے۔ یہ خط آپ نے مسعود بن عمرو کو لکھا تھا۔ حجاج بن بدر امام حسین کے ساتھ رہے یہاں تک کہ عاشور کے دن ظہر کے وقت شہادت پائی، اور بعض نے ان کی شہادت بعد از ظہر مبازرے کے ذیل میں لکھی۔ حلاس بن عمرو اور ان کے بھائی نعمان امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے۔ حلاس کوفے میں امیر المومنین کے افواج کی سپہ سالار تھے۔ پہلے وہ عمرو بن سعد کی فوج کے ساتھ کربلا آئے تھے، لیکن جب عمر بن سعد نے امام حسین کی شرائط قبول نہیں کی تو رات کے وقت امام حسین علیہ السلام سے آ ملے۔ ظاہر بن عمرو شجاع، تجربہ کار اور مشہور بہادر تھے، اہل بیت کے شہرت یافتہ شیعوں میں سے تھے، وابن الحمق کے دوست تھے۔ جب زیاد بن ابی نے عمرو بن الحمق کی تلاش شروع کی تو ظاہر ان کے ہمراہ تھے اور قول و فعل میں ان کے ساتھ تھے۔ جب حاکم شام عمرو کے تعاقب میں تھا تو اس وقت اسے ظاہر کی بھی تلاش تھی۔ آخرکار عمرو بن الحمق حاکم شام کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور ظاہر روپوش ہو گئے۔ سن 60 ہجری میں مناسک حج بجا لانے کے بعد امام حسین سے ملاقات کی اور آپ کے ساتھ کربلا پہنچے۔ زہیر بن سلیم، جب فوج کوفہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہوئی تو اس وقت جو لوگ شب عاشور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے، مشتاق لوگوں کی مانند لڑے، پہلے حملے میں شہید ہوئے اور درجہ شہادت پر فائز ہونے سے پہلے انہیں ایک اور فیض مل گیا، اور وہی ہے کہ زیارت ناہیہ میں سب سے پہلے ان پر سلام منقول ہے۔ سالم، یہ عامر کے غلام تھے، بصرہ میں بود و باش تھی اور عامر اس شہر کے شیعوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب یزید بن ثبیت اپنے بیٹوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ مکے میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوار بن ابی حمیر، یہ بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین اور آپ کے اصحاب سے ملحق ہو گئے، پہلے حملے میں زخمی ہوئے اور فوج کوفہ انہیں اسیر کر کے ابن سعد کے پاس لے گئی۔ عمر بن سعد انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن فوج کوفہ میں جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ابن سعد سے آزاد کرا دیا۔ زخمی تھے، 6 ماہ کے بعد شہادت پائی اور ان کا نام بھی زیارت ناہیہ کی عبارت میں ہے۔ شبیب بن عبداللہ، یہ شجاع تھے، سیف اور مالک کے بیٹے کے ساتھ امام حسین سے ملحق ہوئے اور روز عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ 20 عائذ بن مجمع، ہم نے پہلے بتایا نا کہ 50 صحابی امام حسین شہید ہو گئے تو ان کے نام آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ 20واں نام
آئز بن مجمع یہ اپنے والد مجمع کے ساتھ اثناء راہ میں امام حسین سے ملحق ہوئے، اور حر بن یزید انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن امام حسین نے فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں اور انہیں اس کام سے نہ روکو، آپ سے ملحق ہو گئے۔ ان کے رہنما ترہمہ تھے، صاحب خدائق نے انہیں حملہ اولیٰ کے شہیدوں میں شمار کیا، اور دوسروں نے لکھا ہے کہ باپ بیٹے دونوں آغاز جنگ میں حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے۔ 21ویں عامر بن مسلم بصری شیعہ تھے، یہ اپنے غلام سالم کے ساتھ یزید بن ثبیت کی مائیت میں بصرہ سے مکہ آئے اور امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ عبداللہ بن بشیر وہ مشہور دلاور تھے اور حق کے طرفدار شمار ہوتے تھے، جنگوں میں ان کا اور ان کے والد کا نام مشہور ہے۔ عبداللہ بن بشیر ابن سعد کے لشکر کے ساتھ کربلا آئے تھے اور جنگ شروع ہونے سے قبل امام حسین سے ملحق ہوئے تھے، اور عاشور کے دن ظہر سے قبل حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے تھے۔ 24 عبداللہ بن یزید یہ بھی اپنے والد یزید بن ثبیت بھائی اور اہل بصرہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مکے میں امام حسین سے ملحق ہوئے۔ 25 عبد الرحمن بن عبد الرب یہ رسول اللہ کے صحابہ اور امیر المومنین کے مخلصین میں سے ہیں۔ جب میدان رحبہ میں علی نے لوگوں سے کہا کہ جو شخص غدیر خم میں حاضر تھا اور اس نے حدیث غدیر سنی تھی وہ کھڑا ہو جائے اور گواہی دے، تو اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ بھی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور علی کے دوست کو دوست رکھ اور علی کے دشمن کو دشمن رکھ۔ حضرت علی نے ان کی تربیت کی، انہیں قرآن کی تعلیم دی۔ یہ مکے سے امام حسین کے ساتھ آئے تھے اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن مسعود یہ اور ان کے والد مشہور شیعہ اور نامی بہادر تھے۔ عمر بن سعد کے ساتھ کربلا آئے، جنگ شروع ہونے سے قبل امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پھر آپ ہی کے ساتھ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ عمر بن زبیہ یہ بہت تیز رفتار سوار تھے، عمر بن سعد کے ساتھ کربلا آئے اور پھر اصحاب حسین میں شامل ہوئے۔ اصابہ بن ابن حجر لکھتے ہیں کہ عمر بن زیبعہ جنگوں میں نام پیدا کرنے والا بہادر تھا، انہوں نے رسول اللہ کو درک کیا تھا، یعنی صحابی رسول تھے۔ عمار بن حسان مخلص شیعہ اور شہرت یافتہ بہادر تھے، اور ان کے والد حسان امیر المومنین کے صحابی تھے اور جنگ جمل و صفین میں آپ سے دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ عمار مکے سے امام حسین کے ہمراہ تھے اور روز عاشور تک آپ سے جدا نہیں ہوئے، حملہ اولیٰ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ 29 عمار بن سلامہ اصحاب رسول اور علی کے مددگاروں میں سے تھے، جنگ جمل میں جاتے وقت آپ سے دریافت کیا جب آپ اصحاب کے مقابل میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میں انہیں خدا اور اس کی اطاعت کی دعوت دوں گا، اور اگر روگردانی کریں گے تو ان سے جنگ کروں گا۔ عمار نے عرض کیا جو شخص لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے وہ ہرگز مغلوب نہیں ہوتا۔ عمار بن سلامہ کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ قاسم بن حبیب الازدی یہ کوفے کے شیعوں میں سے تھے، عمر بن سعد کے لشکر کے ساتھ کربلا آئے اور جنگ سے پہلے امام حسین کے خیام میں آ گئے۔ 31 قاسم بن زہیر امیر المومنین کے اصحاب اور امام حسین کے انصار میں تھے، کوفہ میں بود و باش تھی، بہت جنگ خصوصاً صفین میں شریک ہوئے۔ جب امام حسین کربلا آئے تو رات کے وقت یہ امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ کردوس بن زہیر حضرت علی کے صحابی تھے اور رات کے وقت اپنے بھائی کے ساتھ کربلا امام حسین سے ملحق ہوئے۔ کنانہ بن عتیق کوفہ کے پہلوانوں اور زاہد اور قاری قرآن میں سے ہیں، کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے۔ بعض لوگ ان کی شہادت کے سلسلے میں بعض نے ان کی شہادت حملہ اولیٰ کے بعد لکھی ہے۔ مسلم بن کثیر کوفے کے تابعین اور امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، کسی جنگ میں ان کے ایک پیر میں زخم لگا اور وہ لنگڑے ہو گئے، شاید اسی وجہ سے انہیں اعرج کہتے ہیں، اور جب امام حسین کربلا میں وارد ہوئے تو وہ کوفے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کی رکاب میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ 35ویں صحابی جو حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے کربلا میں امام حسین کے ساتھ مسعود بن حجاج ہیں، یہ اور ان کے بیٹے مشہور شیعہ نامی بہادر تھے، جنگ شروع ہونے سے قبل کربلا آئے اور امام حسین کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، آپ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حملہ اولیٰ میں جام شہادت نوش کیا۔ 36 مقسط بن زہیر
یہ اور ان کے بھائی امیر المومنین کے اصحاب اور جانثار تھے، جنگ جمل اور صفین اور نہروان میں آپ کی رکاب میں تھے۔ جب امام حسین کربلا پہنچے تو یہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ نظر بن ابی نیز ان کے والد عجم کے شہزادوں میں سے تھے یا نجاشی کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے بیٹے نصر علی اور امام حسن کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہے اور آپ کے ہمراہ مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلائے شہادت پائی۔ یہ پہلے سوار تھے لیکن انہوں نے اپنا گھوڑا طے کر دیا تھا، حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ نعمان بن عمرو راسبی یہ اور ان کے بھائی امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے۔ کوفہ میں بود و باش تھی۔ جب عمرو بن سعد امام حسین کی بات قبول نہ کی تو رات کے وقت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہی کی رکاب میں شہید ہوئے۔ نعیم بن عجلان یعنی 439 یہ اور ان کے دو بھائی نصر و نعمان تینوں ہی امیر المومنین کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ جنگ صفین میں آپ کی رکاب میں تھے، دلاوروں اور شورا میں گنے جاتے تھے۔ نصر و نعمان کا انتقال ہو چکا تھا۔ نعیم کوفے میں تھے۔ جب امام حسین عراق آئے تو یہ آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے۔ عاشور کے روز جنگ کا ارادہ کیا اور حملہ اولیٰ میں شہادت پائی۔ 40 زہیر بن بشر الخثعمی صاحب مناقب نے ان کا ذکر حملہ اولیٰ کے شہیدوں میں کیا، لیکن دوسرے مصادر میں ان کا نام نہیں ملتا۔ نصر کا نزول امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے والد سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جب اصحاب امام حسین علیہ السلام کا عمرو بن سعد کوفے سے مقابلہ ہوا اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو حکم خدا سے آسمانوں کے فرشتے حسین پر نازل ہوئے اور آپ کو دو چیزوں دشمنوں پر کامیابی یا شہادت و خدا سے ملاقات کا اختیار دیا تو آپ نے خدا سے ملاقات اختیار کی۔ استغاثہ امام حسین نے آواز بلند کی، اما من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ اما من داب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی فریاد رس ہے جو خدا کے لیے ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے جو حرم رسول سے دفاع کرے؟ سائر الشہداء امام حسین کے جن اصحاب کے نام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے بعد دیگر اصحاب اور آپ کے اہل بیت میں سے بھی بنی ہاشم کے فداکاری کی نوبت آئی اور ان میں سے ہر ایک رزم گاہ میں گیا اور تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ کیا، شہادت کا سرخ لباس زیب تن کیا اور خدا سے ملاقات کے لیے ملائے اعلیٰ میں پہنچ گیا اور خدا کے جوار رحمت میں محو آرام ہوا۔ اب ہم اصحاب اور پھر آپ کے اہل بیت کا ترتیب وار ذکر کریں گے۔ ناظرین، صفحہ نمبر 262 تک ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم آپ کی خدمت میں اگلا پروگرام لے کے حاضر ہوں گے۔ والسلام۔